روز کی روٹی کلام مقدس۔ کے زندہ جلالی مقدس اور خوبصورت نام میں جتنے اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ اور آج کا جو ہمارا پیغام ہے، جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے پطرس قید میں۔ اگر آپ کے پاس خدا کا الہام موجود ہے، بائبل مقدس آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں۔ اعمال اور اس کا 12واں باب اور اس کی آیت نمبر پہلے سے لے کر ہم 17ویں آیت تک پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، تقریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے، ہیرودیس ایک بادشاہ ہے اور یہ کلیسیا میں سے بعض پر اپنا ہاتھ ڈالتا ہے، ان کو پکڑتا ہے۔ لکھا ہے تقریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ۔ اب یہ ہیرودیس بادشاہ جو ہے، یہ کلیسیا میں سے کلیسیا کو ستانے کے لیے بعض پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ لکھا ہے اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا۔ کلیسیا کو تنگ کرنے کے لیے کچھ لوگوں پر ہاتھ ڈالتا ہے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو دکھ پہنچانے کے لیے، ان کو اذیت پہنچانے کے لیے، ان کو قید کرنے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا۔ لکھا ہے اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو دکھ پہنچانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ ہی نہیں ڈالا، یہاں تک اس نے قتل بھی کر دیا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ اب یہ دیکھیں، لکھا ہے یوحنا کے بھائی کو تلوار سے اس نے کیا کیا؟ قتل کر دیا تلوار کے ساتھ۔ اس نے ہاتھ ہی نہیں ڈالا، ان کو پھر پکڑا ہے اور ان کو ایک تلوار سے قتل بھی کر دیا۔ یہ ہیرودیس بادشاہ کلیسیا میں دیکھیں کہ کیا کرتا ہے۔ پہلے تو کیا کرتا ہے، یہ بعض پر اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اور یہ یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے، قتل کیا۔ جب یہ دیکھا کہ یہ بات، جب قتل کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ بات تو یہودیوں کو بہت پسند آئی ہے، جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو بہت پسند آئی تو پطرس کو بھی قید کر لیا، گرفتار کر لیا اس کو بھی۔ جب پطرس کو گرفتار کر لیا اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اب پطرس بھی جو گرفتار ہو چکا ہے، اب کلیسیا میں سے اس نے بعض پر ہاتھ ڈالا۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے کلیسیا کو ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے اس نے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہودیوں کو یہ بات تو بہت پسند آئی ہے کہ میں قتل کر رہا ہوں، ان کو تنگ کر رہا ہوں، ان کو ذلیل کر رہا ہوں، ان کو دکھ پہنچا رہا ہوں، ان کو اذیت دے رہا ہوں، ان پر طرح طرح کے ظلم کر رہا ہوں، تو یہ کلیسیا کو بات جو ہے یہ بہت پسند آئی ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ پطرس رسول جو ہے اس کو بھی گرفتار کر لیتا ہے، اس کو بھی پکڑ لیتا ہے، اور یہ عید فطیر کے دن تھے اور اس کو پکڑ کر قید کیا۔ پطرس کو پکڑا اور پکڑ کر اس کے کوئی بات چیت نہیں کر رہے، اس کو پکڑ کر کیا کہا کہ ایک قید خانہ ہے، ایک کوٹری ہے، اس کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر وہ قید۔ تو اب پطرس قید میں ہے، تو ہمارا مضمون کیا تھا کہ پطرس قید میں، تو پطرس قید میں ہے، تو آج ہم اسی پر سیکھیں گے۔ لکھا اور اس کو پکڑ کر قید کیا۔ کچھ لوگ اپنی عادتوں کے قید ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو رشتوں کے قید ہیں، کچھ لوگوں کے اندر ایسی عادتیں ہیں وہ ان عادتوں سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے، کچھ لوگ گناہ کے اندر قید ہوئے ہیں، گناہ نے ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ ایزیلی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اس سے باہر نہیں نکلا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں یہ خدا کا کلام اس لیے ہے کہ آپ اپنی قید میں کیوں ہیں اور آج آپ کو اس قید سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، قید کے اندر یہ دیکھیں کہ آپ کون سی قید کے اندر ہیں۔ آپ کو گناہ نے قید تو نہیں کر لیا، کچھ لوگ ایسے رشتوں کے اندر ہیں، ان رشتوں سے باہر نہیں آنا چاہتے کہ اگر میں باہر آ گیا رشتہ ٹوٹ نہ جائے، ایسے یا ویسے، لیکن حالانکہ وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنی عادتوں کے اندر ایسے ہیں، ان کے ایموشنز کے قید ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس کے اندر آپ قید ہیں۔ آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ کوئی ایسا لمحہ، ایسا کوئی حصہ تو نہیں جس نے مجھے قید کیا ہوا ہے، کوئی میری ایسی عادت تو نہیں ہے کہ جو بری ہو اور اس نے مجھے قید کر کے رکھا ہے، اس سے میں باہر نہیں آ رہا، جو آپ کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے۔
اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا۔ کہ اب یہ دیکھیں، یہ ایک کوٹری ہے اور اس کی ایک سائڈ ہے، اس کی فرنٹ سائڈ ہے، 4 لوگ پہرا دے رہے ہیں، بیک سائڈ ہے، 4 لوگ ادھر کھڑے ہیں، اس کی لیفٹ ہے، رائٹ سائڈ ہے۔ اب یہ دیکھیں لیفٹ رائٹ دونوں، اب چاروں سائڈوں پر کیا ہے لکھا ہے، اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے پہروں میں، 4 سپاہیوں کے پہروں میں، کہ 4 ادھر ہیں، 4 ادھر ہیں، 4 ادھر ہیں اور 4 ادھر ہیں۔ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 4 16 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 16 سپاہی رکھے ہیں اس کے پہرے کے لیے، کہ یہ پہرا دو کہ یہ بھاگ نہ جائے، اس کی خبر، اس کی نگہبانی کرو۔ 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا۔ اس ارادہ اس کا ارادہ کیا تھا کہ عید فصح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کروں، اس کو ذلیل کروں، اس کو تنگ کروں، اس کو بے عزت کروں، اس کو دکھ پہنچاؤں۔ تو اب یہ دیکھیں لکھا ہے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادہ سے کہ فصح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، قید خانہ میں پطرس کی تو نگہبانی ہو رہی تھی، مگر پیچھے کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ کلیسیا اب دل و جان سے، بدن و جان سے کیا کر رہی تھی؟ پطرس کے لیے دعا کر رہی تھی، پطرس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ یہ دیکھیں پطرس خود یہاں پر اپنے لیے دعا نہیں کرتا، پیچھے کلیسیا جو ہے یہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے، اس کی رہائی کے لیے دعا کر رہی ہے۔ پطرس قید خانہ میں، پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدن و جان سے خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا، اس سے پہلے کہ ہیرودیس اس کو پیش کرتا، وہ دن آتا، اسی رات پطرس کو قید میں رکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو باندھا ہوا نہیں تھا، اس کو باندھا ہوا تھا۔ کس سے؟ اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، کہ 2 زنجیریں تھی اور اس کو بندھا ہوا تھا۔ ایک تو وہ قید میں ہے، تو قید میں وہ بالکل اس کے ہاتھ کھلے نہیں ہیں، اس کو کھلا چھوڑ نہیں دیا کہ ٹھیک ہے آپ گھومو پھرو جو مرضی کرو، ایسے نہیں تھا۔ اس کو 2 زنجیروں سے بھی باندھا ہوا تھا۔ اور باہر کتنے پہرے والے ہیں؟ 4 ادھر میں نے بتایا، 4 ادھر، ایسے ہی تھا کہ یہ 4 پہروں کے درمیان تھا، اس کی نگہبانی ہو رہی تھی، اس کی دیکھ بھال ہو رہی تھی۔ اور یہ دیکھیں کتنے ہو گئے؟ 16 لوگ اس کی نگہبانی کر رہے، تو یہاں 16 ہی نہیں، اس سے زیادہ بھی ہے، آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور 2 سپاہیوں کے درمیان۔ اب یہ دیکھیں اوپر ہم نے پڑھا 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادے سے کہ اس کو فصح کے بعد لوگوں کو سامنے پیش کرے، 4 پہروں کے درمیان۔ تو 4 تو کو جب ہم ملٹیپلائی کریں تو یہ بنتے ہیں 16 کے بعد یہ یہاں پر لکھا کہ وہ 2 زنجیروں سے بندھا ہوا تھا 2 سپاہیوں کے درمیان۔ باہر کتنے؟ اور بتایا 4 اور کتنے ہو گئے؟ 16 ادھر ہیں اور 2 ادھر ہیں، کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے یہ۔ اب یہاں پر جو کوٹری کے اندر ہے نا، یہاں پر بھی 2 سپاہی ہیں، ہو سکتا ہے ایک سر کی طرف ہو، ایک پاؤں کی طرف ہو، اور پطرس لیٹا ہوا ہے، بندھا ہوا تھا، 2 زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا۔ پطرس سو رہا ہے قید کے اندر۔ یہ یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ یہاں پر جیسے نا امیدی کے اندر سو رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ادھر بھی پہرے والے ہیں، ادھر بھی پہرے والے ہیں، باہر 16 لوگ پہرا دے رہے ہیں، ادھر میں 2 لوگوں کے درمیان ہوں، تو اب تو میں یہاں سے نکل نہیں سکتا، میں قید کے اندر آ گیا ہوں۔ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا امیدی کے اندر ہے۔ پطرس نے اپنا سارا کچھ اتارتا ہے اور کیا کرتا ہے، یہ دیکھیں کہ جو اس نے کچھ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے اس میں سے کچھ چیزیں وہ اتار کے رکھ دیتا ہے، جوتی اتارتا ہے، اپنا چوگا اتارتا ہے، اپنی کمر جو اس نے بندھی ہوئی تھی وہ کھول کے وہ سو جاتا ہے آرام سے، ریلیکس ہو کے نا، وہ اب سو رہا ہے آرام سے۔ اور کلیسیا اس کے پیچھے کیا کر رہی ہے؟ اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ پطرس یہاں پر دعا نہیں کر رہا، پطرس قید میں ہے اور دعا نہیں کر رہا۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے نا امیدی کے اندر اب بندہ لیٹ گیا، اس نے کہا کہ اب میں تو یہاں سے نکل نہیں سکتا، وہ آرام سے سو رہا ہے۔
تو آج میں آپ کو بتاؤں سونے کا ٹائم نہیں، اسی لیے تو یہ خدا کا کلام آیا ہے۔ آج لوگ سو رہے ہیں، قید کے اندر ہیں اور سو رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بات بتاؤں، آج ابھی جو ٹائم ہے یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ جاگنے کا ٹائم ہے۔ کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو، اور لکھا ہے دو زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور دو سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا۔ وہ سو رہا ہے، ریلیکس ہو کے آرام سے سو رہا ہے۔ باہر 16 لوگ پہرا دے رہے ہیں، اندر 2 لوگ پہرا دے رہے ہیں، وہ تو جاگ رہے ہیں، لیکن پطرس جو ہے یہ آرام سے کیا کر رہا ہے، یہ سو رہا تھا، آرام سے گہری نیند سو رہا ہے، وہ ریلیکس ہو کے سو رہا ہے۔ اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ پہرے والے، اب پر ہم نے پڑھا 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ باہر کیا کر رہے تھے، نگہبانی کر رہے تھے، اندر بھی 2 نگہبانی کر رہے ہیں، باہر 16 کر رہے ہیں، ٹوٹل ہو گئے 18۔ اور پہرے والے دروازے پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے، وہ نگہبانی کر رہے ہیں، اندر والے بھی نگہبانی کر رہے ہیں، باہر والے بھی نگہبانی کر رہے ہیں۔ ہوا کیا کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ، سڈنلی اچانک دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا۔ اب خدا نے، اب جب آپ یہ دیکھیں کہ پطرس رسول سو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، دعا نہیں کر رہا۔ جب پلوس اور سلاس قید میں تھے تو وہ کیا کر رہے، ان کے لیے کوئی فرشتہ آیا، لکھا ہے کہ وہ اندر کی کوٹری میں ڈال دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آدھی رات کو کیا کر رہے تھے، وہ پرستش کر رہے تھے، حمد و ثنا کر رہے تھے، خدا کی تعریف کر رہے تھے۔ تو ان کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آیا، وہ تو خود فرشتے بنے ہوئے تھے، وہ حمد و ثنا کر رہے تھے۔ تو وہ کیا کیا تھا، وہ بھی آزاد ہو گئے تھے، وہ خود دعا کر رہے تھے۔ یہاں پر وہ دعا دونوں کر رہے تھے، لیکن یہاں پر پطرس رسول دعا نہیں کر رہا، یہ سو رہا ہے۔ تو یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ خدا نے دیکھا پطرس میرا بندہ سو رہا ہے، تو اس نے اپنا فرشتہ بھیجتا ہے کہ جا اس کو جا کے جگا، اس کو بتا کہ یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ لکھا ہے سڈنلی اچانک کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹری میں نور چمک گیا۔ جب خدا کا بندہ اور جب خدا کا فرشتہ آتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ نور چمکتا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں لکھا ہے جب دیکھو یہ خداوند کا فرشتہ آ کھڑا ہوا تو کوٹری میں نور چمک گیا اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مارا۔ پطرس کی پسلی کے اوپر ہاتھ مارا ہے۔ کسی کو اٹھانا ہو تو اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو کندھا لاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اٹھ، آرام سے ہلکے ہلکے اٹھ۔ اور اس نے یہاں پر لکھا کہ زور سے آ کر اس کی پسلی پر ہاتھ مارا، زور کے ساتھ اس نے اپنی پسلی پر ہاتھ مارا، اسے جگایا۔ اب یہ دیکھیں اس نے ہاتھ مارتا ہے اور اسے جگاتا ہے اور کہتا ہے، کہا کہ جلد اٹھ، جلد اٹھ، کوئکلی، جلدی سے اٹھ۔ پہلے آ کر ہاتھ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے جلد اٹھ۔ آج اگر آپ سو رہے ہیں تو یہ خدا کا کلام آپ کے لیے ہے، اٹھیں، آپ جلدی اٹھیں، سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ نکلیں ان اپنی عادتوں سے باہر جنہوں نے آپ کو قید کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو گناہ نے قید کیا، باہر نکلیں، سوئے نہیں۔ یہ خوبصورت ٹائم ہے، خوبصورت وقت ہے کہ آپ اس میں سے باہر نکلیں۔ اسے اس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی، اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی۔ ایک چیز ہوتی ہے جو توڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک چیز بریک ہو گئی، وہ توڑی گئی، ایک چیز کھل گئی، مطلب جہاں پہ اس کا لاک لگا تھا وہاں سے ہی وہ صحیح کھل گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو زنجیریں ہیں اس کے جو بندھی ہوئی تھی وہ 2 زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ تو یہاں لکھا ہے اس نے کہا جلد اٹھ، اور زنجیریں آٹومیٹکلی جب خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا تو خدا کی قدرت ایسی ہے کہ اس نے اس کے ہاتھوں سے زنجیریں بھی کھول دی، توڑی نہیں ہیں، کھول دی ہیں، اس کے ہاتھوں سے کھل گئی ہیں۔ وہ لاک جو لگے ہوئے تھے وہ کھل گئے ہیں، اور ہوا کیا، کھل پڑے۔ جب کھل پڑے تو اس کے بعد پھر فرشتے نے اس سے کہا، ابھی تک یہ دیکھیں فرشتے نے آگے کیا کیا، پطرس کی پسلی پر ہاتھ مارا اور اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی
اور پترس نے ابھی تک اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، کیوں مجھے میرے ہاتھ اتنی زور سے مارا ہے، کیوں مجھے اٹھا رہا ہے، کیوں؟ پترس نے کوئی سوال نہیں کر رہا اس سے۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا کمر باندھ۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پترس تو ریلیکس ہو کے وہ سو رہا تھا، گہری نیند میں سو رہا تھا، وہ تو گہری نیند میں آرام سے ریلیکس ہو کے سو رہا تھا۔ تو اب پھر فرشتے نے اس سے کہا کمر باندھ، کمر باندھ، کہ اس نے اپنی کمر نہیں باندھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور جب کمر آپ نے باندھی ہوئی ہوتی ہے نا، جس کا مطلب آپ ایکٹیو ہے، آپ ایکٹیو ہے، آپ چلنے کے لیے آپ تیار ہیں، بالکل ایکٹیو ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے، پھر پترس نے اسے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے، پہن لے۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے ایسا ہی کیا۔ فرشتہ اس سے جو جو کہہ رہا ہے، پترس اس سے کوئی سوال جواب نہیں کرتا۔ یہاں پر اس نے ابھی تک پترس نے ایک بھی اس سے سوال نہیں پوچھا کہ تو کون ہے اور مجھے کیوں کہہ رہا ہے اور کس کی طرف سے آیا ہے، مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، تو کیوں مجھے مارا ہے تو نے، میری پسلی پر ہاتھ ہے۔ لیکن جو کچھ فرشتہ کہتا ہے پترس کرتا جا رہا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوگا پہن کے میرے پیچھے ہو لے، چوگا پہن کے میرے پیچھے ہو لے۔ ایک پہلی بات اس نے کہا کمر باندھ، اپنی جوتی پہن لے، اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اپنا چوگا پہن کے میرے پیچھے ہو لے، کہ جہاں میں چلتا ہوں میرے پیچھے ہو لے، میرے پیچھے آ۔ پھر وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیے، اس کے پیچھے جا رہا۔ یہاں تک بھی دیکھیں پترس نے کوئی سوال نہیں کیا، اور یہ نہ جاننا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے۔ پترس کو یہی تھا کہ میں تو رویا دیکھ رہا ہوں، میں تو رویا دیکھ رہا ہوں۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ سچ میں ہو رہا ہے، حقیقت ہو رہی ہے، وہ کہتا میں تو رویا دیکھ رہا ہوں۔ جو کچھ اس نے کہا، وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یہ نہ جاننا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں، یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ پس وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے، آئرن گیٹ، لوہے کے پھاٹک پر پہنچے۔ اب یہ دیکھیں، جب خدا آپ کی زندگی کے اندر بڑے عجیب جلالی کام کرتا ہے تو آپ کی زندگی کے اندر وہ دروازے، وہ بلیسنگ کے دروازے جو بند ہو گئے ہیں وہ آٹومیٹکلی کھل جاتے ہیں۔ جب خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے تو آج اگر آپ کی زندگی کے ایسے یہ بلیسنگ کے دروازے جو بند ہو چکے ہیں، وہ جو آئرن گیٹ، وہ جو بڑے بڑے ابلیس نے گیٹ ڈال دیے ہیں، بڑے گیٹ لگا دیے ہیں، لوہے کے بھاری گیٹ لگا دیے ہیں تاکہ آپ کی بلیسنگ رکی رہے۔ ہو سکتا ہے وہ گیٹ گناہ کا ہو سکتا ہے وہ گناہ وہ زنا کا گیٹ ہو۔ ایسے ہی اس نے بڑے بڑے آپ کے آگے گیٹ رکھ دیے ہیں کہ آپ کو اس کے اندر قید کر دیا ہے، اور وہ آپ کے لیے نہیں کھل رہا، اس کے آگے آپ کی بلیسنگ ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ آج گیٹ ٹوٹنے والے ہیں، وہ آج گیٹ کھلنے والے ہیں، کیونکہ آپ آج بلیسنگ کو ریسیو کرنے والے ہیں، آج آپ اس قید خانہ سے باہر آنے والے ہیں۔ اسی لیے تو یہ خدا کا کلام آیا ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں، آپ کو سکھا سکوں اور بتا سکوں کہ قید میں نہیں رہنا، بلکہ آپ کے لیے جس نے آپ کو قید کیا ہوا ہے وہ آج خود حیران ہوگا۔ جیسے یہاں سے جب پترس چلا جاتا ہے تو اس کو بھی لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، آج جب آپ اپنی قید سے باہر آئیں گے تو آج لوگ بھی آپ کو دیکھ کر حیران ہوں گے آپ کو بھی دیکھ کر۔ اب یہ دیکھیں ابلیس نے جو آپ کے آگے بڑے بڑے لکھا ہے لوہے کا پھاٹک، لوہے کے پھاٹک پر پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی زندگی کے اندر جو بڑے بڑے گیٹس ہیں نا، جو لوہے کے ابلیس نے روکے ہوئے ہیں، اور اس پر آپ کی بلیسنگ آپ کا ویٹ کر رہی ہے، تو آج وہ گیٹ کھلنے والے ہیں، آپ آزاد ہونے والے ہیں، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ قید سے باہر آئیں۔ اس نے پترس کو آزاد کروایا، رہا کروایا، وہ آپ کو بھی کروا سکتا ہے۔ وہ لکھا ہے پھر لوہے کے پھاٹک پر پہنچے، جو دوسرے جو شہر کی طرف ہے وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ یہ دیکھیں آپ وہ گیٹس جو آج تک آپ نہیں کھول سکے، وہ گیٹ جن کے اندر آپ قید تھے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنی عادتوں کے قید تھے، ایموشنز کے قید تھے،
ٹھیک ہے، گناہ نے آپ کو قید کیا ہوا تھا، ابلیس نے ایسے ایسے بڑے گیٹس آپ کے آگے رکھ دیے، آپ کو قید کر دیا، ان گیٹس کے اندر آپ قید تھے، وہ گیٹس آج سارے کھلنے والے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے، اونچے، موٹے، چوڑے، طاقتور گیٹ کیوں نہ ہوں، وہ سارے کے سارے آج یسوع مسیح کے نام سے کھلنے والے ہیں۔ اور آج آپ کی خوشی کی خبر دو، آج آپ آزاد ہونے والے ہیں، آپ اپنی قید سے باہر آنے والے ہیں، خدا آپ کو آزاد کرنے والا ہے، خدا آپ کو رہائی دینے والا ہے، خدا کی قدرت ایسی ہے کہ وہ بند دروازوں میں بھی آ جاتا ہے، وہ تو بند دروازوں میں بھی آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے دروازہ میں ہوں، دروازہ میں ہوں، آئی ایم دا گیٹ، دروازہ میں ہوں۔ تو آج آپ کے لیے وہ سارے گیٹ کھلنے والے ہیں، اور آج بلیسنگ آپ کی زندگی میں آنے والی ہے، وہ بلیسنگ جو رکی ہوئی تھی، وہ جو ابلیس نے آگے گیٹ ڈالے ہوئے تھے، آپ کو قید کیا ہوا تھا، آپ رہائی پائیں گے اور آپ اس بلیسنگ میں جائیں گے، وہ بلیسنگ آپ کو مل جائے گی۔ لکھا ہے پھر وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا، پس وہ نکل کر کوچ کے اس سرے تک گئے اور فوراً فرشتہ اس سے پاس سے چلا گیا۔ فرشتے کا یہاں تک کام تھا، اب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا ہے، یہاں تک فرشتے کا کام تھا، اب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، اس نے جاتے ہوئے بھی اب اچانک سے آیا اور اچانک سے چلا گیا، سڈنلی آیا۔ لکھا ہے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا، کہ مطلب اچانک سڈنلی آ کھڑا ہوا، اور یہاں پر لکھا ہے اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ فرشتے کا یہی اتنا سا کام تھا، ٹھیک ہے، اس کو جگانا تھا، اس کو کہنا تھا کہ کمر باندھ، اپنی جوتی پہن لے، چوگا پہن کے میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ خداوند کی طرف سے آیا تھا، خدا نے بھیجا تھا کہ جا کے میرے بندے کو اٹھا، اور اسے کہا کہ یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور باہر کیا ہو رہا تھا؟ چار پہرے تھے، ان چار پہروں، اور اندر بھی نگہبانی ہو رہی ہے، باہر بھی نگہبانی ہو رہی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے چلا گیا، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے دشمنوں کو آنکھوں کو اندھا کر دوں گا، وہ آنکھیں ہوتے ہوئے نہ دیکھیں گے، ان کے کان ہوتے وہ نہ سنیں گے، ان کو میں ایسا کر دوں گا، ان کی آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے۔ اور پترس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا ہے، اب ہوش میں آیا ہے۔ آپ کو بھی ہوش کرنے کی ضرورت ہے، آپ اپنی ہوش مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بے ہوشی کی حالت میں یہی سمجھ لیں کہ آپ بے ہوش ہیں، ہوش کرنے کی ضرورت ہے، ہوش کریں، کہاں پہ ہیں، کس قید میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کہاں پہ ہے، کہ قید کے اندر ہی رہنا ہے یا آزاد ہونا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے تو ہمیں آزاد کیا ہے، پھر قید کے اندر رہنا آپ کا کام نہیں ہے، قید کے اندر رہنا آپ کا کام نہیں ہے، پھر آپ آزاد ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ قید میں ہیں اور سو رہے ہیں، یہ خوبصورت ٹائم ہے، آپ اٹھیں، یہ خدا کا کلام اسی لیے تو آپ کے لیے آیا ہے کہ آپ جو قید ہے نا، اپنی قید سے باہر نکلیں، جاگیں۔ آج وہ سارے گیٹس، وہ سارے پھاٹک جو ابلیس نے ڈالے ہوئے تھے، وہ سارے کھلنے والے ہیں، اور بلیسنگ کے پھاٹک یسوع مسیح آپ کے لیے کھولنے والا ہے، اور یسوع مسیح کے نام سے ایسا ہوگا۔ اور لکھا ہے پھر پترس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا ہے۔ پہلے اس کو سچ کا نہیں پتہ لگ رہا، وہ کہتا میں تو رویا دیکھ رہا ہوں، ایسے اس نے سمجھا میں تو رویا دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، وہ کہتا ہے میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا، اور یہودی قوم کی ساری امیدیں توڑ دی، جو ان کی امیدیں تھی کہ اس کو عید فصح کے بعد، جیسے اگلا عید فصح کے بعد اس کو کیا کریں گے، اس کو لوگوں کے سامنے جب پیش کریں گے، اس کو ذلیل کریں گے، اس کو بے عزت کریں گے۔ یہ وہی پطرس رسول ہے جس نے پہلا واز کرتا ہے، اور 3000 لوگ اس کے یسوع مسیح کے نام سے کیا کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں۔ یہ وہی واعظ ہے، یہ وہی پطرس رسول ہے جو پہلا واز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کو اعمال ہم 2 باب میں لکھتے ہیں کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا۔ آپ کو جیسے پتا ہے کہ دوسرے چیپٹر کے جب روح القدس کا نزول ہوتا ہے، اور پھر پطرس 12ویں آیت کا لکھا ہے، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا رہا، اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیو، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو۔ جب یہاں لکھا ہے کہ جب پطرس پہلا واز کرتا ہے اور 3000 لوگ
یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں، یہ وہی پطرس رسول ہے۔ اب یہ دیکھیں پطرس رسول اب ہوش میں آیا ہے، تو آج آپ بھی ہوش میں آئے۔ لکھا ہے پھر پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا، اور یہودی قوم کی ساری امیدیں، ساری جو ان کی امیدیں تھیں نا، جنہوں نے سوچا ہوا تھا پطرس کے ساتھ یہ کریں گے، اس کو ذلیل کریں گے، اس کے ساتھ یہ کریں گے، یہ انہوں نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا، ان کی امیدیں لگی ہوئی تھی، وہ خداوند نے ساری امیدیں، یہودی قوم کی ساری امیدیں توڑ دی۔ اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے۔ وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ جب اس نے پھاٹک کی کھڑکی کھٹکھٹائی تو رودی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی۔ اب ایک لونڈی ہے، رودی نام ایک لونڈی ہے، جب وہ کھڑکی کو نوک کرتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، تو رودی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی، اور پطرس کی آواز پہچان کر وہ پہلے نوک کرتا ہے، اب وہ اس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاٹک نہ کھولا۔ اب وہ کھٹکھٹا رہا ہے لیکن اس نے خوشی کے مارے پھاٹک نہیں کھولا۔ ان کو تو یہی تھا پطرس قید کے اندر ہے، کلیسیا یہاں پر دعا کر رہی ہے، تو ابھی اچانک ایک بندہ سامنے آ جائے، وہ تو خوشی سے، اس کو تو خوشی محسوس ہوگی، وہ تو خوش ہوگا، خوشی، وہ اس کو پہچان کر خوشی کے مارے فاٹک نہ کھولا، بلکہ دوڑ کر اندر خبر کی کہ پطرس فاٹک پر کھڑا ہے۔ دروازہ نہیں ابھی کھولا، پہلے اندر جا کر لوگوں کو خبر دی ہے جو اس کے لیے دعا کر رہے تھے کہ پطرس باہر پھاٹک پر کھڑا ہے، اور ان کو بھی یقین نہیں آتا۔ خود ہی تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ پطرس آزاد ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، انہوں نے اس سے کہا کہ تو تو دیوانی ہے، لیکن وہ یقین سے کہتی رہی کہ یوں ہی ہے۔ وہ اس کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی یقین نہیں کر رہے۔ اس نے تو اس کو دیکھ کر اس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاٹک نہ کھولا، بلکہ اندر جا کر ان کو خبر دی۔ انہوں نے کہا تو تو دیوانی ہے، اس نے یقین سے وہ کہتی رہی کہ یوں ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فرشتہ ہوگا۔ پطرس کہاں ہے؟ وہ تو قید میں ہے، لیکن یہ وہی ہے جو دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ اب دیکھیں، انہوں نے اس سے کہا کہ فرشتہ ہوگا، مگر پطرس کھٹکھٹاتا رہا، وہ بار بار بیل کرتا رہا، نوک کرتا رہا، وہ کھٹکھٹاتا رہا۔ پس انہوں نے کھڑکی کھولی، اب انہوں نے کھڑکی کھولی ہے، اب انہوں نے دیکھا ہے، اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ قید میں ہے، کہ دیکھیں ہم کئی دفعہ دعا کرتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں حقیقت میں مل بھی جاتے ہیں، پھر بھی ہم شک کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ دعا کر رہے ہیں پطرس کی رہائی کے لیے، اس کی آزادی کے لیے۔ پطرس ان کے سامنے آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ پطرس باہر فاٹک پر کھڑا ہے، تو وہ ابھی بھی شک کر رہے ہیں کہ اس کا فرشتہ ہوگا، پطرس کہاں سے آ گیا۔ تو یہ لکھیں، مگر پطرس کھٹکھٹاتا رہا، پس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہیں، ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ چپ رہیں، اور ان سے بیان کیا کہ خداوند نے مجھے، اب سارا حال اور حوال اپنا بتاتا ہے کہ خداوند نے کس طرح میرے ساتھ کام کیا، فرشتے کو بھیجا، مجھے وہاں سے رہائی دی اور میں یہاں تک آیا۔ اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہیں، اور ان سے بیان کیا کہ خداوند نے مجھے اس طرح قید خانہ سے نکالا ہے۔ پھر کہا کہ یعقوب اور بھائیوں کو اس بات کی خبر کر دینا، ان کو بھی بتا دینا کہ میں آزاد ہو چکا ہوں، میں آ گیا ہوں، میں نے رہائی پائی ہے، خداوند نے اس طرح میری زندگی کے اندر کام کیا، فرشتہ بھیجا، مجھے رہائی دی، ہیرودیس کے ہاتھ سے میں اس کے قید سے باہر آ گیا اور روانہ ہو کر دوسری جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد ہیرودیس اپنے جو پہرے والے تھے ان کی تحقیقات کرتا ہے، کہ تحقیقات کر کے ان کے قتل کا حکم دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہیرودیس کی وفات بھی ہوتی ہے۔ پطرس قید میں تھا، اب وہ وہاں پر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پطرس رسول یہاں سے چلا جاتا ہے دوسری جگہ، لکھا ہے روانہ ہو کر وہ دوسری جگہ چلا گیا۔ پطرس قید میں تھا۔ تو آج کا جو ہمارا پیغام تھا، جو ہمارا مضمون تھا، جو ہمارا عنوان تھا، وہ کیا تھا؟ پطرس قید میں تھا۔ تو آج
آپ قید میں تو نہیں، آج آپ بھی آزاد ہو سکتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے۔ آج اگر آپ قید میں ہیں تو اپنی قید سے باہر نکلیں۔ قید میں سو رہے ہیں، سونے کا ٹائم نہیں ہے، کوئکلی رائز، کوئکلی جلد اٹھ، جلدی باہر نکلیں، جلدی اٹھیں اور باہر نکلیں۔ ہو سکتا ہے آپ وہاں پر اپنی قید کے اندر ریلیکس زندگی گزار رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن وہ زندگی جس میں ابھی آپ ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اس میں بھی سکون ہو، لیکن آپ کا آخرت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی زندگی برباد ہے۔ آپ روحانی طور پر بیدار ہوں، سوئے نہیں، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا جیون پانا ہے تو آپ جاگیں، بیدار ہو روحانی طور پر، اور اپنی جو قید سے باہر آئیں، قید سے باہر آئیں۔ ایک بندہ جب قید میں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب آپ آزاد ہوں گے، آپ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، شہروں میں، گاؤں میں، ولیج میں، ملکوں کے اندر خدا کا کلام شیئر کریں گے، جائیں گے۔ قیدی تو نہیں جائے گا، وہ تو ایک جگہ جب قید ہے تو قید ہے، لیکن آپ قید سے باہر نکلیں، کیونکہ خدا میں یسوع مسیح نے آپ کو رہائی بخشی ہے۔ قید سے باہر نکلیں، اور خدا یسوع مسیح کہتا ہے بس تم جاؤ اور جا کر سارے خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور انہیں باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کی یہ ساری باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ آج کل بلکہ ابد تک یکساں، وہ آج کل بلکہ ابد تک ہمارے ساتھ ہے، وہ کل بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ابد تک ہمارے ساتھ رہے گا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آج وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے مصیبت میں تیرے ساتھ ہوں، مصیبت سے تجھے چھڑاؤں گا، عمر کی درازی سے سودا کروں گا، اور اپنی نجات تجھے دکھاؤں گا، عمر کی درازی بھی دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے پکار، مصیبت میں تو مجھے پکار۔ تو یہاں پر پطرس نے پکارا نہیں ہے، وہ یہاں پر مصیبت تھی، قید تھی، پطرس پکارتا نہیں ہے، لیکن خداوند اپنا فرشتہ بھیجتا ہے، کلیسیا بدن و جان سے اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ تو خداوند نے ان کی دعا سنی، آواز سنی، اپنا فرشتہ بھیجا کہ جا میرے بندہ کو جا کر اٹھا، کہ یہاں پر رہنا تیرا کام نہیں ہے، میرا کام کرنا تیرا کام ہے، میرا کام کرنا، میرے کلام کو، میرے انجیل کو پھیلانا تیرا کام ہے، قید میں رہنا تیرا کام نہیں۔ تو آج بھی ایک خوبصورت ٹائم ہے، قید میں رہنا آپ کا کام نہیں، خدا کا کلام شیئر کرنا آپ کا کام ہے، اس کے کلام کو پھیلانا آپ کا کلام کو پھیلانا آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا گھر گھر میں انجیل سنائیں گے۔ تو یہ خوبصورت ٹائم ہے، سنائیں گھر گھر میں انجیل، یہ آپ کا کام ہے۔ قید میں رہنا آپ کا کام نہیں ہے، قید سے باہر نکلیں اور خدا کا کلام شیئر کریں۔ جتنے نے اس وقت خدا کلام کی آواز کو سنا ہے، خدا نے آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔